وہ کون تھا؟ آج سیریز میں ہم بات کریں گے پاک و ہند کی مشہور گلوکارہ جن کو لوگ نور جہاں کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کون تھیں؟ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ پاکستان کی مشہور گلوکارہ نور جہاں 21 ستمبر 1920 کو برطانوی ہند کے شہر قصور میں پیدا ہوئی۔ گھریلو نام اللہ وسائی تھا۔ ان کا گھرانہ موسیقی اور گانا بجانے سے وابستہ تھا، اس لیے ان کے گھر والوں نے انہیں بھی موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس بٹھا دیا، جبکہ نور جہاں ذاتی طور پر اداکاری کرنے کو بھی پسند کرتی تھی۔ استاد بابا غلام محمد سے موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ انہیں کلاسیکی، روایتی ہندوستانی موسیقی کی خصوصی طور پر تربیت دی گئی۔ ان کو تمری، دھرپد، خیال اور دیگر اصناف موسیقی پر چھوٹی عمر میں ہی عبور حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کم سنی میں ہی سٹیج پر اداکاری اور گلوکاری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد اپنی بہنوں کے ساتھ کولکتہ چلی گئی اور فلم پنجاب میل میں اداکاری اور گلوکاری کی۔ گیت کے بول تھے سونے دیساں وچوں دیس پنجاب۔ یہ فلم 1935 میں بنی۔ کولکتہ میں قیام کے دوران میں ان کی ملاقات اپنی وقت کی معروف اور مشہور گلوکارہ مختار بیگم سے ہوئی۔ مختار بیگم کو اللہ وسائی بہت پسند آئی۔ انہوں نے اللہ وسائی کا نام بیبی نور جہاں تجویز کیا اور اپنے شوہر آغا فشر کاشمیری کو سفارش کی کہ وہ بیبی نور جہاں کو اپنے تھیٹر میں ملازمہ رکھیں۔ نور جہاں نے بھی بارہا اپنے مختلف انٹرویوز میں اعتراف کیا ہے کہ وہ مختار بیگم کی مداح ہیں اور ان کے انداز کو نقل کرتے ہوئے سفید ساڑی پہن کر انہی کی طرح ساڑی کا پلو انگلی میں لپیٹتی ہیں۔ نور جہاں کہتی ہیں کہ جب مختار بیگم گاتی تھی تو ہم محظوظ ہو کر انہیں سنتے اور جب وہ سٹیج سے نیچے آتی تو ہم ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ نور جہاں کی بہنوں کو سیٹھ سکھ کرنانی کی کمپنی میں ملازمت مل گئی اور تینوں بہنیں پنجاب میل کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نور جہاں نے کافی فلموں میں بچپنے کے کرداروں کے لیے اداکاری بھی کی، جیسا کہ 1935 کے ایک ڈی موہرا کی فلم پنڈی کڑی، اس میں فلم مصر کا ستارہ 1936 کے لیے بھی گائیکی اور اداکاری بھی کی۔ 1947 میں فلم ہیر سیال میں نور جہاں نے ہیر کے بچپن کا کردار بھی ادا کیا۔ کولکتہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد نور جہاں لاہور واپس آ گئیں۔ ماسٹر غلام حیدر نے ان کے لیے بہت سی دھنیں ترتیب دیں، جنہیں گا کر نور جہاں کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ نور جہاں نے پہلی بار سیٹھ دل سکھ، جو پنجولی اسٹوڈیوز کے مالک تھے، ان کی فلم گل بکاولی کے لیے گیت گایا، جس کے بول تھے شالاں جواناں مانے۔ نور جہاں نے 1942 میں ان کے مقابل فلم خاندان میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ بطور مرکزی اداکارہ یہ فلم نور جہاں کی اولین فلم تھی جو کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس کے بعد نور جہاں نے 1943 میں بننے والی فلم دہائی کے لیے بھی گیت گائے۔ یہ دوسری بار تھا کہ نور جہاں نے اپنی آواز کسی دیگر اداکارہ کے لیے دی ہوئی ہو۔ دہائی میں حسن بانو نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ سعادت حسن منٹو نے لکھا ہے کہ رفیع غزنوی ایک رومان پسند انسان تھا۔ اس کی مختلف ٹائیوں میں اس کی مختلف رومان بندھے تھے۔ رفیع غزنوی نے سعادت حسن منٹو سے نور جہاں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا، منٹو یہ نور ہے، نور جہاں ہے، سرور جہاں ہے، خدا کی قسم ایسی آواز پائی ہے کہ اگر جنت کی خوشلحان سے خوشلحان حور بھی ان کی آواز سن لے تو اسے سندور کھلانے زمین پر اتر آئے۔ فلم خان کی کامیابی کے بعد نور جہاں ممبئی منتقل ہو گئیں۔ وہاں ان کی ملاقات سید شوکت حسین رضوی سے ہوئی، جو ایک اداکار اور ہدایت کار تھے۔ نور جہاں اور رضوی کی ملاقاتوں میں اضافہ ہوا اور نوبت شادی تک پہنچ گئی۔ نور جہاں کے گھر والے ان تعلقات کے خلاف تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک کماؤ لڑکی شادی کر کے ساری کمائی ساتھ لے جائے، اس لیے رضوی سے تعلقات پر قدغن لگا دی گئی۔
मगर रिजवी और नूर जहां का इश्क सड़ चढ़ कर बोला और अंजाम शादी पर हुआ। सादत हसन मंटो भी इस शादी के मुखालिफ थे। सादत और शौकत दोनों दोस्त थे। सादत हसन मंटो ने रिजवी को कहा था कि शादी से परहेज करना। सादत हसन मंटो ने अपनी किताब नूर जहां सरवरे जहां में निहायत तफसील से इस सारे वाकयात को कलमबंद किया है। नूर जहां ने 1945 में बनने वाली फिल्म बड़ी मां में मरकजी किरदार अदा किया, जबकि लता मंगेशकर और आशा भोसले ने इस फिल्म में बचपने के किरदार अदा किए थे। 1945 में नूर जहां ने पहली बार जहराबाई अंबाले वाली और कल्याण के हमरा कवाली गाई। जनूबी एशिया में पहली बार खवातीन ने कवाली गाई थी। कवाली के बोल थे, आहें भरे ना शिकवे किए। मिर्जा साहिबान नूर जहां की मुत्तहदा हिंदुस्तान में आखिरी फिल्म थी। नूर जहां ने 1932 से 1947 तक 127 गाने गाए, जबकि 69 फिल्मों में अदाकारी की। उन्होंने 12 खामोश फिल्मों में भी काम किया। नूर जहां ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें से 55 फिल्में मुंबई, 8 फिल्में कोलकाता, 5 फिल्में लाहौर और 1 फिल्म रंगून यांगून बर्मा में बनाई गई थी। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी ने मिलकर RL शूरी स्टूडियो अलाट कराया और इसकी असर-ए-नो आबियारी की। वाज़ेह रहे कि इस दौर में शोरी स्टूडियो तकसीम हिंद के हंगामों में जल चुका था। शौकत हुसैन रिजवी ने अपने और नूर जहां के नाम को मिलाकर इसका नया नाम शाह नूर स्टूडियो रखा। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्टूडियो का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है और वहां पर वर्कशॉप्स और कुछ रिहायशी मकान बन चुके हैं, जबकि उनके कुछ ही फ्लोर्स और हॉल बाकी बचे हैं। शाह नूर स्टूडियो के लिए नूर जहां की पोती फातिमा सिकंदर ने लाहौर की सिविल अदालत में केस दायर कर रखा है कि उसकी वालदा को शाह नूर स्टूडियो से हिस्सा नहीं दिया गया। सैयद शौकत हुसैन रिजवी से नूर जहां की एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटों का नाम अकबर रिजवी और असगर रिजवी, जबकि बेटी का नाम जिले-हुमा है। अकबर, असगर रिजवी और बेटी जिले-हुमा का इंतकाल हो चुका है। शौकत हुसैन रिजवी से तलाक लेकर नूर जहां ने बच्चे अपने पास रख लिए। नूर जहां 23 सितंबर 2000 को 80 साल 2 माह की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। उनकी नमाज जनाजा इशा के बाद कराची में अदा की गई और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई। बेशक सबको वापस ही जाना है। कल नूर जहां की बारी थी, आज न जाने किसकी और आने वाले वक्त में हमारी। इस डॉक्यूमेंट्री को अगर आपने पसंद किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।